آپ نے اسلام آباد کی سڑکوں پر جو ہے وہ دوڑتے اور فرار ہوتے ہوئے ایک عالمی ریکارڈ بنتے ہوئے دیکھا۔ کوئی انقلاب شاید پوری پاکستان کی تاریخ میں کیا پوری دنیا کی تاریخ میں اتنی جلدی نہیں بھاگا جتنی جلدی کل اسلام آباد کے ڈی چوک کے، تو خیر اب قریب ہی نہیں پہنچ سکے، اس کے ارد گرد کے مضافات سے یہ بھاگا ہو۔ کل جو بھی یہ فساد کا ڈراپ سین تھا، اس میں سب سے بڑا رول اور جس کے اوپر میں سب سے پہلے چیف منسٹر صاحبہ نے خود بھی آج صبح پنجاب کے عوام کا اور پنجاب کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے، اور مجھے بھی انہوں نے یہ ہدایت کی کہ میں آپ کے تھرو تمام پنجاب کے لوگوں کا، ان کا پنجاب کی عوام کا، جو مختلف اوقات میں جب سے یہ نئی حکومتیں بنی ہیں 5 مختلف کالز جو ہے وہ تحریک فساد کی طرف سے دی گئی تھی، کسی بھی ایک جو فساد کی کال ہے اس کے اندر پنجاب کے لوگوں نے رسپونڈ نہیں کیا۔ اور پہلے جو ہے وہ مختلف ادوار میں جو ان کا پچھلا اکتوبر کا والا 5 اکتوبر تھا، 9 مئی تھا، 26 نومبر تھا، ان تمام کے اندر جو پنجاب کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو پنجاب اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ اور بلوچستان بھی، اور اگر میں کہوں کہ سوائے خیبر پختونخوا کے چند سرکاری ملازموں نے ہر طرح کے جہاد کی کال کو، ہر طرح کے فساد کی کال کو، آخری کال کو، پتہ نہیں کون کون سی کالز کو، اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ اور آج چیف منسٹر صاحبہ نے شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ڈائریکشنز جاری کی ہیں کہ تمام تر جو اشیاء خرد و نوش ہے اس کی قیمتوں کو بھی جو ہے وہ اب دوبارہ سے دیکھا جائے۔ کوئی آپ کو پتہ طلب اور رسد کے بیچ میں جب فرق آتا ہے تو پرائسز میں اوپر نیچے فلکچویٹ ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی پورے پنجاب میں کہیں پر بھی کسی چیز کی قلت نہیں ہوئی۔ یہ نہیں ہوا کہ پیٹرول ختم ہو گیا ہو، یہ نہیں ہوا کہ کہیں پر کوئی سبزی نہیں مل رہی تھی، یہ نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی اشیاء خرد و نوش کہیں پہ موجود نہیں تھی، اور اس کو جو ہے اس کی وجہ سے قیمتوں میں تھوڑا سا اضافہ ہوا، جس کے اوپر پچھلے 2 دن بھی جب یہ سب فساد چل رہا تھا، ایک خیبر پختونخوا کا صوبہ جو ہے وہ یلغار کر رہا تھا وفاق کے اوپر، اس وقت بھی چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ جو یہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ 3 گھنٹے کی میٹنگز کری تھی، اور یہی ان کا وہ پلس پوائنٹ ہے جو پنجاب کے لوگ جس کو پسند کرتے ہیں، یہی ان کی وہ محنت ہے جس کے اوپر لوگ ان کی فساد کی کال کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے جو ہے انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا، اور مجھے بھی کہا کہ میں ان کی طرف سے بھی آپ سب کا بہت شکریہ ادا کروں۔ میڈیا کے ہمارے بہت سارے جو آپ لوگ ہیں، آپ لوگ بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ آپ نے جو سچ تھا، جو ٹھیک تھا، آپ نے وہ رپورٹ کیا، کسی پروپیگنڈا سیل کا اور کسی ایسے ایلیمنٹ کا آپ شکار نہیں ہوئے کہ بندے باہر نکلے نہیں اور آپ کہہ دیتے کہ جی یہاں پر تو دنیا باہر نکل آئی اور انقلاب جو ہے وہ سر چڑھ کے بھاگ رہا ہے۔ اب 2-3 چیزیں ہیں جی، 2-3 چیزیں یہ ہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور باقی جگہوں پر بھی بہت لے دے ہو رہی ہے بشرا بی بی کے حوالے سے کہ جی بشرا بی بی جو ہے نا اس ملک بچانے کے لیے وہ نکلی تھی، اور ملک جو ہے وہ اللہ نے بچا لیا، انہوں نے ان کے ہاتھ میں تو ویسے جب بات گئی تھی اور تب حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے۔ اب تو پوری پارٹی بتا چکی ہے کہ عمران خان نے جو ہے وہ جلسہ کرنے کے لیے سنجانی کے مقام پر اجازت بھی دے دی تھی، لیکن بشرا بی بی نے ویٹو کر دیا۔ اب بھی اگر کوئی مجھے یہ کہے اور یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ جی وہ سیاست میں نہیں ہے، گھریلو خاتون ہے، اور وہ گھریلو خاتون جو ہے وہ باقاعدہ 3 دن دندناتی رہی کنٹینر کے اوپر، باقاعدہ ملک بچا رہی تھی وہ، اور جو ہے وہ اپنے میاں کے لیے نہیں نکلی تھی۔ اب وہ میاں جو ہے نا وہ مجھے کچھ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ میاں کے لیے وہ کہہ رہی تھی، ایک طرف وہ کہتی تھی میں میاں کے لیے نکلی نہیں ہوں، لیکن میاں کی بات نہیں ہے، ہم نے خان کو لے کے جانا ہے۔ تو میں نے کل دیکھا اور لوگوں نے کہا بھاگ گئی ہیں، فرار ہو گئی ہیں، ہو تو وہ گئی ہیں فرار، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اور جب مشکل کا ٹائم آیا تب گنڈا پور کو کہا تم آگے لگو میں پیچھے آتی ہوں، اور ویسے لوگوں سے وعدے لے رہی تھی، وہ ان کو اکسا رہی تھی اور پختونوں کو جو ہے وہ بہت خون گرما رہی تھی، آپ نے جانا نہیں ہے، آپ میرے ساتھ کھڑے رہیں گے نا، وہ بیچارے تو کھڑے رہے، خود باجی بھاگ گئی۔ اور لیکن یہ ہے کہ میرا ایک سوال یہ ہے کہ دیکھیں آپ ان کی، میں نے بہت 2-3 دفعہ کل سے ان کی سٹیٹمنٹس نکال کے دیکھی جو خطاب وہ فرما رہی تھی، انہوں نے کہا خان کو لیے بغیر نہیں جاؤں گی، انہوں نے کہیں عمران خان نہیں کہا تھا، جب انہوں نے عمران خان کہا ہی نہیں تو پھر مطلب اس میں لڑائی کس چیز کی؟ انہوں نے کہا خانوں کے ساتھ ہی جاؤں گی، تو چلی گئی۔ اور غلی امین گڈھا پور بھی خان ہے ماشاءاللہ، باقی بھی ان کے ساتھ کافی سارے خان تھے، تو وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ چلی گئی، اور جو یہ جنہوں نے سب سے اینڈ پہ کھڑے رہنا تھا وہ سب سے پہلے بھاگی۔
اور جب نظر آ رہا تھا کہ اب ڈی چوک پہ آگے جانا ہے تب کہا گنڈا پور تو آگے چلے جاؤ. اور گنڈا پور جو نفرت اور جہاد کے نعرے لگوا کر لوگوں کو کے پی کے سے لایا تھا نا, وہ اس کے اوپر اس کو خود بھگتنا پڑا. کل گنڈا پور کو ڈنڈے بھی پڑے, کل گنڈا پور کو جو ہے وہ گالیاں بھی پڑی, کل اس کی گاڑی کے اوپر چڑھ کے لوگوں نے جو ہے وہ اس کو گاڑی توڑی, اس کے کنٹینر کو آگ لگائی, اور میں نے تو یہ بھی سنا کہ ٹائر بھی اس کی گاڑی کے جو ہے وہ پھاڑ دیے گئے تاکہ یہ بھاگ نہ جائے. لیکن بھائی بھاگنے والوں کو بھاگنے کے رستے مل جاتے ہیں. اور باجی جو بشرا بیدی صاحبہ ہیں وہ تو مطلب ایسے لگ رہا تھا جیسے لگ رہا تھا میں پاک پتن کی گلیوں میں پھر رہی ہوں, شاید کہ میں یہاں دندناتی رہوں گی پاک پتن کی گلیوں میں, میں وکٹریاں بنا رہی ہوں, میں فوٹویں کھچا رہی ہوں. ان محترمہ نے پہلے بھی جب حکومت تھا عمران خان تب بھی اس کا بیڑا گرک کیا, اس کی سیاست کو جو ہے وہ کھڈے لائن لگایا, اور اس دفعہ بھی اپنی حماقت, اپنی نیم خواندگی اور بالکل عقل سے عاری ہونے کی ایک خاتون ثابت کیا اپنے آپ کو کہ وہ سیاسی خاتون نہیں ہے. ہر خاتون جو ہے جس باہر نکل کے وکٹری بنا کے فوٹو کھچا لے وہ سیاسی خاتون نہیں ہو جاتی. سیاسی خواتین ہوتی ہیں مریم نواز شریف جیسی, کلثوم نواز جیسی, وہ بھی باہر نکلی تھی جب مشکل حالات تھے, بھاگی نہیں تھی, ان کی گاڑیوں کو یوں چینوں سے اٹھا لیا گیا تھا پولیس کے ذریعے, ان کو ڈنڈے پڑے تھے. بے نظیر بھٹو, نصرت بھٹو کے ان کے سر پھٹے تھے, ان کو جو ہے وہ سیاسی, یہ تھی سیاسی خواتین, بیکاز ایک سیاسی مائنڈ سیٹ تھا. تویزوں پہ, موکلوں پہ, ٹونوں کے اوپر جو ہے نا وہ آپ سیاسی خاتون نہیں بن سکتی. اور ان کو لیڈری کا جو شوق چرایا تھا نا, وہ لیڈری کا شوق جو ہے وہ حالت یہ ہوئی کہ ان کے اپنے لوگ جو ہے, افسوس کی بات یہ ہے کہ کپڑے اور جوتے چھوڑ کے بھی بھاگ گئے. مطلب کچھ دیر تو انقلاب کا انتظار کرتے آپ کو. اور میں نے کئی دفعہ کہا تھا کہ ریاست کے پاس بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں, لیکن ریاست کو رسپونڈ کرنے کا, ریاست کو اپنی حکمت عملی بنانے کا اور اپنا طریقہ کار وضع کرنے کا اس کا ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے جس کو اپنے ٹائم پہ کیا جانا ہوتا ہے. اور ہمیں کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, لیکن اس میں جو ہمارے 171 پولیس کے اہلکار زخمی ہیں, جو 4 باوردی ہماری جو رینجرز اور پولیس کے جوان ہیں جو شہید ہوئے ہیں, ان کی تمام شہادتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی. اور ہاں, یہ رینجرز والا جب واقعہ ہوا اس کے اوپر بھی آپ کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ڈالر شاید پاکستان کی عزت سے, پاکستان کی اداروں سے, اور جب پاکستان کے اوپر ایک فساد جو ہے جب وہ دروازے پہ دستک دے رہا تھا, جب پاکستان کے اوپر یلغار ہوئی ہوئی تھی تب بھی ڈالروں کی شاید پڑی ہوئی تھی, اور اس ایک انفارچونیٹ واقعے کو بھی جو ہے وہ ڈالروں کے لیے استعمال کیا گیا. اس کی تمام چیزیں سامنے آ گئی, ان کے اپنے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. ایبٹ آباد سے وہ کوئی لڑکا ہے ہاشم, جس کی وہ گاڑی تھی ریڈ کلر کی, جس نے ان کو کچلا, اور اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہے. بہت ساری سی سی ٹی وی فوٹیجز اب اس وقت سوشل میڈیا پہ موجود ہے, جس کے اوپر خود میں نے دیکھا ایک وزیرستان کا لڑکا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو لاشیں لینے آئے ہیں, ہم نے لاشیں لے کے واپس جانا ہے. یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ آئے ہیں. ایک اور کلپ ہے جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری یہ منزل نہیں ہے ڈی چوک, ابھی ہم جائیں گے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر, ابھی ہم نے جانا ہے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر. اور یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب یہ لوگ, اب جب ان کے اوپر قانون اگر جو ہے وہ حرکت میں آئے گا, پھر یہ کہیں گے ہمارے بنیادی کو خراب ہو گئے, ہم پہ سیاسی انتقام ہو رہا ہے, یہ فلیگ فالس فلیگ تھا, یہ فالس فلیگ تھا. اور وہ جو باہر جہادی بیٹھ کر لوگوں کو کہہ رہے ہیں انٹرنیٹ ڈیوائس ضرور ساتھ لے کے آنی ہے آپ نے نا خشک میوہ جات ضرور. اور بھائی دیکھو تو صحیح ان کے حلیے, جو افغانیوں اور طالبانوں کو آپ ساتھ لے کے آئے, ان کے بیچاروں کے پہ جوتوں میں موزے تک نہیں تھے, ان کے پاس جو ہے وہ کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی, اور باہر سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں آپ نے انٹرنیٹ ڈیوائس اور خشک میوہ جات ضرور لے کے جانے ہیں. اب وہ جو پکڑے گئے ہیں لوگ جو بار بار ان کی اس فساد اور ضلالت کا شکار ہوئے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ ان کا کیا ہوگا. اور جو باجی ہیں جنہوں نے نہ چھوڑنے کے وعدے کیے اور لیے لوگوں سے, جو خود سب سے پہلے بھاگ گئی, اور اب سنا ہے کہ وہ پریسر کرنے کے لیے تیاری کر رہی ہیں بہت, لیکن ابھی تک ان کو مل نہیں رہا. ان کے اپنے لوگ ان سے سوالات پوچھ رہے ہیں, ان کے اپنے لوگ جو ہیں, ابھی کے پی کے مختلف لوگوں کے سٹیٹمنٹس میں نے دیکھے, انہوں نے کہا کہ اس پہ تحقیق ہونی چاہیے کہ مذاکرات کی دعوت دی گئی تھی تو کیوں نہیں ہوئے. انہوں نے کہا اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے کہ جب ایک جگہ مل رہی تھی تو ہم وہاں کیوں نہیں گئے. تو یہ تحقیقیں تو خیر بہت ساری ہونی چاہیے, اور وہ ہوں گی بھی. یہ جو تمام فوٹیجز اس وقت موجود ہیں, یہ ظاہر ہے وہ ثبوت ہیں, مقدمات درج ہو چکے ہیں, اور اس کے اوپر بالکل کسی کو سپیئر نہیں کیا جائے گا. پنجاب پولیس کی 22 گاڑیاں جو ہے وہ توڑی گئی ہے, 171 لوگ میں آپ کو بتا چکی ہوں. اب جو وہ باہر بیٹھے سورما ہے, اچھا لوگوں کو مار پڑی ہے, لوگ جو ہے وہ بچارے لوگوں کے بچے جو ہے وہ ٹیئر گیسنگ کہہ رہے ہیں, آگے بڑھو پیچھے نہیں ہٹنا ہے, باہر بیٹھ کے امریکہ لندن میں بیٹھ کے باہر
سارے لگے ہوئے ہیں. اور ان کو جو ہے انقلاب وہ سوشل میڈیا پہ لے کے آنا تھا, لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا. جب بشرا بی بی اور وہ بھاگ گئے تو پھر وہ انقلاب بھی نہیں آ سکتا. اور کل بیچارے لوگ جو ہے ان کو کھانا پینا بھی میسر نہیں تھا. اور میری اطلاعات کے مطابق جو ہے باجی بشرا اور گنڈا پور صاحب جو ہے انہوں نے میک ڈونلڈس بھی کھایا ہے الحمدللہ. اور جو ہے وہ باقاعدہ پورا ان کا واش روم کا انتظام بھی تھا کنٹینر کے اندر. تو باقی جو غریب کے بچے تھے, اور جب بھاگ رہے تھے تب بھی بڑی بڑی لینڈ کروزروں کے اندر امیر بھاگ رہے تھے, وہ غریبوں کے بچے ساتھ بھاگ رہے ہیں. ان کو کوئی گاڑی میں بھی بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کو کوئی ریسکیو کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہ ہے ان کی اصلیت. اور پی ڈی ایم میں جو ہماری ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, اس نے جو ان کو کمبل دیے, جو ان کو ٹینٹ دیے, جو ان کو پہلے جو ہے وہ دی گئی تھی مشینری, وہ تمام مشینری وہ اس فساد کے لیے ساتھ لے کے آئے. وہ لحاف لے کے لیٹے میں بے شرموں کی طرح خود تصویریں لگائی ہوئی ہیں کہ وہ پی ڈی ایم اے کے اوپر وہ نظر آ رہے ہیں لوگوز کہ وہ پی ڈی ایم اے کے جو ہے. اب وہ خیبر پختونخوا کے اندر اگر کہیں پر جو یقیناً موسم سخت ہوگا, دن بدن ہو رہا ہے, ابھی بھی بہت سخت ہے, وہاں پر کسی کو ضرورت نہیں ہے اس کے فسادی جو ہے نا وہ بیٹھ کے پی ڈی ایم اے کے لحاف جو ہے وہ استعمال کریں گے. اور یہ جو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے پاکستان کا, اور مہمان ہمارے مہمان بیٹھے تھے بیلاروس کے, جو بہت سارے انویسٹرز آئے ہوئے تھے جو پاکستان میں پیسے انویسٹ کرنے آئے تھے, انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ملک جو ہے یہاں پہ ہر روز یہ تماشا لگا کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں, اور اس ملک کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ان کو کتنا کنونس کرنا پڑا ہوگا ہمیں, کتنی جو ہے وہ پاکستان کی اس کے اندر بدنامی ہوئی ہے, اس کا کسی کو احساس ہے. لیکن وہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ دوڑنے اور فرار ہونے کا ریکارڈ قائم رکھنا تھا, وہ انہوں نے قائم رکھا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ آپ نے وہ بھی دیکھے تھے کفن پوش جلوس نکلے تھے, وہ بڑا مزیدار وہ تھا. کفن پوش جلوس جو ہے نا, وہ جب انہوں نے سامنے سے موت کا فرشتہ آتا دیکھا, دوڑ گئے جتیاں چھڑ کے, کپڑے چھوڑ کے بھاگ گئے. اور وہ کفن پوش جلوس جو ہے جس نے کفن پہن لیے تھے, انقلاب لانا تھا, ان کے بڑے بڑے لیڈر کہاں ہیں؟ سوال یہ ہے کہ خاص طور پر میں تو پوچھوں گی پنجاب کے لیڈران کرام, سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں جن کو 2 دن جو ہے رپورٹر بننے کا شوق آیا تھا, میں نے بڑی غلطی کی, میں نے ان کی تنقید کی, وہ اس کے بعد رپورٹر بننا بھی چھوڑ دیا. انہوں نے وہ بھی فوٹیج نہیں ڈالا کہ میں کہیں مطلب میں گھر سے بھی باہر نکلا ہوں. لطیف کھوسا, زرتاج گل, حماد اظہر, اور باقی ان کے ہاں وہ شندانہ گلزار, وہ اپنی مراد سعید, عاطف خان, شہرام ترکئی, عمر ایوب تو خیر 7 فرار ہوئے ہیں, شبلی فراز, ہاں شیخ وقاص اکرم صاحب جو ان کے سیکٹری انفارمیشن ہے, انہوں نے لوگوں کو میں خاتون ہوں, مجھ سے وہ لفظ دہرائے نہیں جائیں گے, انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ آپ نہیں ہوں گے اگر آپ جو ہے وہ باہر نہ نکلے. وہ خود باہر آپ کو کہیں نظر آئے, آپ نے کہیں شیخ وقاص اکرم صاحب کو کہیں دیکھا. اس کے بعد شہریار افریدی صاحب کی ایک تصویر ویسے میں نے دیکھی تھی, ایک 2-4 بندوں کے ساتھ وہ سیلفی کھچا رہے تھے. اس کے علاوہ اسد کیسر صاحب, یہ سب لوگ 104 ایم پی اے, باقی ایم این اے, اور جو 2-4 پکڑے گئے ہیں انہوں نے بھی ماشاءاللہ فرمائشی جو ہے وہ گرفتاریاں دی ہیں. اور اس طرح سے آپ نے ایک ڈراپ سین, ایک فلاپ, ایک واہیات اور ایک تشدد پسندانہ دوبارہ سے ایک ایپیسوڈ جو اس طریقے فساد کا ایک طرح امتیاز ہے, اس کو فلاپ ہوتے دیکھا. اب عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو شرم کر لینی چاہیے. اب یہ جو ان کو بہت غلط فہمی دی گئی تھی نا, لاکھوں لوگ انقلاب کے انتظار میں بیٹھے ہیں, بس آپ بسم اللہ کریں. ایسے بشرا بی بی کو بھی یہ غلط فہمی تھی, ان کو لگتا تھا کہ میں لاکھوں لوگوں کو لے کے نکلی ہوں, بس میں لیڈر بن گئی ہوں, عمران خان پڑھا رہا, میں تو لیڈر ہی بن گئی نا. وہ انگوٹھی بھی ان کی بہت پیاری تھی, وہ بعد میں آپ نے کل دیکھی, کل تو ماشاءاللہ وہ یوں بھی کر رہی تھی, بڑا اچھا لگا مجھے. میوزک پہ ماشاءاللہ وہ ان کو اچھا بھی لگ رہا تھا میوزک بہت, لیکن ملک وہ نہیں بچا سکی. اور ان کے نیے کی جو جنگ تھی وہ کہیں بیچ میں رہ گئی, اور جو ہے وہ انہوں نے خان کے بغیر بھاگنے کا جو ہے وہ اپنا جو فرض ہے وہ پورا ادا کیا. اب انہوں نے جو ہے وہ اب جو مرضی کہہ لیں, جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, میری ان سے بھی درخواست ہے, میں ان تمام بچوں سے پوچھنا چاہتی ہوں, افغانی طالبانی جو پکڑے گئے ہیں ان کی بھی پوری ریکارڈ آ رہا ہے, تھوڑی دیر میں آپ تک وہ بھی شیئر ہو جائے گا. لیکن جو خیبر پختونخوا کے بچے ہیں, عام بچے جو بڑے جذباتی ہو کے خان کو لینے نکلے تھے, خان کو کیا لے کے نکلنا تھا؟ آپ کی پیر نہیں صاحب آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی, تو میں تو آپ کے ساتھ صرف دکھ اور تکلیف کا اظہار کر سکتی ہوں. اچھا میڈم, یہ 4.9 سے اگر ہم دیکھیں تو لسانی کارڈ بہت فاسٹ کھیلا گیا, اور پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو چودھری برادران اور پورے پنجاب سے جو ٹکٹ ہولڈرز تھے وہ نہیں نکلے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی یہ پنجاب سے ختم شدہ ہے؟ پہلے بھی ختم تھی, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں. میں نے تو کہا یہ 5ویں کال ہے,
और 5वीं कॉल के ऊपर जो है वो पंजाब ने इनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। देखिए, अगर कोई एमपीए एमएनए जो है ना, उसके साथ को 100 बंदा निकल रहा हो ना, तो वो भी जुर्रत करता है, वो कहता है हाँ भाई मेरे साथ 100 बंदा है, मैं निकल रहा हूँ। जब उसको पता है कि मेरे साथ मेरे महल्ले के लोग निकलने के लिए तैयार नहीं है, तो वो भी नहीं निकलेगा। इसीलिए 104 एमपीए नहीं निकले हैं। हाँ, अहमद खान बच्चर साहब हमारे अपोजिशन लीडर साहब हैं। बाय द वे, पहला अपोजिशन लीडर देखा है जो गाड़ी पे झंडा लगा के घूमता है। अपोजिशन लीडर जो है वो उसको सरकारी झंडा अलाउड नहीं होता। वो बाय द वे अपोजिशन लीडर साहब जो है, उनको बहुत शौक है, वो झंडा लगा के फिरते हैं। वो कहाँ थे? बड़ी बातें करने का शौक है ना उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़ी बड़ी धमकियां देने का, वो वैसे सूखी धमकियां देते बेचारे, उनके पास पल्ले है नहीं। बट वो कहाँ थे? बाकी जो इतने सारे जो उनके वो लीडराने के नाम है, बिकॉज इनके साथ इनकी गाड़ी के अंदर 4 बंदे बैठने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए आपको कहीं पर कोई बंदा निकलता हुआ नजर नहीं आया। उमर साहब ने जो ऑफिशियल एलामिया जारी किया है, उनके मुताबिक उन्होंने 8 लोगों के मारे जाने की और उनके जान भाग होने के कवायद के साथ जो उनका दावा है, एक तो सरकारी तौर पे बताइएगा कितने लोग आप लोगों के पास पंजाब में या विभाग के अंदर एक्सपायर होने की खबर है इस हवाले से। दूसरा, शहबाज गिल साहब ने इसके ऊपर ट्वीट यही किया, उन्होंने इससे भी ज्यादा क्लेम किया है, वो तो 100 के करीब। देखिए, शहबाज गिल तो एक ऐसा सियासी गिद्ध है कि जब खुद पे पड़ी थी ना, तब उसको सांस नहीं आ रहा था, तब वो ड्रामे की अखीर, वो तो मतलब ऑस्कर ले गया था जब उसके खुद के ऊपर पड़ी, फिर उसके बाद वो झूठ बोल के भाग गया, अब वो वापस आने के लिए तैयार नहीं है। उसका काम तो उनको चाहिए थी लाशें, जो अल्लाह पाक का करम है, उसकी ज़ात का एहसान है कि इनको नहीं मिली। मेरी अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया कि शायद इस्लामाबाद के अंदर 2 शायद सिविलियंस और कुछ जो है 20 के करीब लोग जो है वो शायद इंजर्ड है। अब ये भी चेक करना होगा ना कि वो जो जदीद, मेरे पास है वैसे वो फुटेज, जदीद असलहा लेकर जो इनके लोग इस्लामाबाद में दंदना रहे थे, जिन्होंने वो फायरिंग्स बाकायदा की हैं, अब वो किसकी गोली से मरा है इसका बिल्कुल पता चलेगा और पता करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बिकॉज हमारी पुलिस जो है उसको ना उसके पास गन्स थी ना अलाउड था, इसलिए हम तो बड़े सेफली, मैं ये क्लेम कर सकती हूँ कि हमारे किसी शख्स के पास गन्स नहीं थी, हमने गोली नहीं चलाई। बट गोलियां कहाँ से चली हैं और ये गोलियां जो है ये किनको लगी हैं, उनका वो जो अगर सिविलियंस भी कोई उनके साथ ही कैजुअलिटी हुई है, उसका केस भी हम लड़ेंगे, ये रियासत लड़ेगी उसका केस। बिकॉज इन शरपसंदों के हाथों ये जो काले जादू के खातिर आपको जो लाशें और खून लेने थे, उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और दूसरी बात जो इस हवाले से आपने कही कि एक तो फिलवत मंसूखी की बात कर रहे हैं इस एहतजाज के हवाले से, क्या और दूसरा ये असले देख लें। दूसरा जरा बड़ा दिलचस्प कमेंट आपने चाहिए होगा कि वो कह रहे हैं कि इस साल की फाइनल कॉल थी, अगला साल होगा तो नई कॉल होगी, उसके ऊपर क्या कहेंगे? ये बड़ी मार खाएंगे, इनको इंसान बन जाना चाहिए। मुझे तकलीफ पता इनसे नहीं है, ये तमाशे लगाते रहे। अब देखो, अब वो मैंने देखा वो कह रहे हैं हम कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाएंगे, हम खैबर, तुम यही करो ना भाई, यही एहतजाज अगर केपीके के लोगों के साथ करना है तो भाई केपीके में करो, किसने रोका है तुम्हें? लेकिन वफाक में आके तुम ये तमाशा करो, 3 सूबों ने रिजेक्ट किया, आउटराइटली रिजेक्ट किया इनको, और उसके बाद भी अगर इनके अंदर जरा सी सियासी रमक और शर्म बाकी हो तो इनको अब कॉल का नाम नहीं लेना चाहिए। अब इनके अपने लोग इनको जूते मारने के लिए तैयार बैठे और कल पड़े भी हैं, बाय द वे गाड़ियों पे भी चढ़ के नाचे हैं, गालियां भी दी हैं, बोतलें भी मारी हैं, और इनके टायर ब्रश किए कि ये भाग जाएंगे, लेकिन भागने वालों ने फिर भी भाग के दिखा दिया। पंजाब से लोग अगर बाहर निकले, कोई बताएंगे किस तादाद में गिरफ्तार हुए, अगर निकले तो? मैंने बता दिए थे भाई, पहले दिन 80 लोग जो है वो थी, उसके बाद मुख्तलिफ 3 दिन मुख्तलिफ जो है वो कॉल्स दी गई, लाहौर से भी कॉल दी गई, हमाद अजहर ने भी कॉल दी। हमाद अजहर समेत पूरी जो पंजाब है उसके अंदर, सिवाय मैंने हमाद अजहर के साथ एक फुटेज देखा है, 2-3 लोग, मेरे ख्याल ड्राइवर होगा एक, शायद 2 बंदे और होंगे कहीं पर, और उसका नाम लेना जरूरी नहीं, कोई भी जो है वो बंदा आपने निकलता हुआ नहीं देखा। तो 80 बंदे पंजाब में पकड़े गए थे, पूरी कुल स्ट्रेंथ पंजाब की अल्हम्दुलिल्लाह, फितना फसाद की 80 लोग हैं। अब उसके बाद रात को 10:30 बजे तक जो है वो इनकलाब तकरीबन आ चुका था। अच्छा? और हम सारे नहीं, सानू पता था नहीं आ रहा कि बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान में भी इनकलाब आने लगा है, लेकिन 11 बजे आपने लाइटें बंद करके अगर गोलियां नहीं चलाई तो ऐसा क्या दिखाया इनकलाबियों को कि उन्होंने दौड़े लगाए? मैं बत्ती बंद की थी, उसके बाद समझ नहीं आई, बस थोड़ी सी बत्ती बंद हुई है, उसके बाद फिर इनकलाब जो है वो कैसे मुंह छुपा के दौड़ा है, ये बेहतर है कि आप खुद पता कर ले, मैं खातून में बता नहीं पाऊंगी। उल्फत मैं तो नहीं कि मैं तो उनको साइड ले रही हूँ। शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो कोई नहीं कर सका
बड़े आराम से कर दिया। मैं तो हाँ कर रही हूँ, मैं तो उनको सपोर्ट कर रही हूँ कि देखिए उन्होंने मुल्क को बचाना था, मुल्क को उन्होंने बचाया है। दूसरा उन्होंने कहा था मेरे मियाँ की बात नहीं है, वो मियाँ को जो है, और फिर दूसरा है कि उन्होंने खान का कहा था कि खान के साथ जाऊंगी, इमरान खान का नाम नहीं लिया था, हमें लोग गालियां दे रहे हैं उनको। अच्छा, इंतशार जो फैलाया गया, आप क्या समझती हैं, क्या ये 9 मई के वाक़े को दोबारा दोहराने की कोशिश की एक गई है? नाकाम कोशिश थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रियासत ने रिस्पॉन्ड किया है, और रियासत ने बहुत इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड किया है। और इनको बड़ा शौक था ना कि एक तो अब बहुत सारी रिपोर्ट्स और चीज़ें सामने आ रही हैं कि किस तरह से ये ब्लफ कर रहे थे, और इमरान खान को भी ओवर जो है वो उसको भी, उसकी बात भी नहीं सुनी बुशरा बीबी ने, और उसने कहा मैंने डी चौक आना है, लेकिन उस दौरान जब तक ये डी चौक के करीब पहुंचे तो फिर उसके बाद हमें भी पता था कि इनको बनाना इनकलाब लेके आना चाहते हैं, तो आप क्या समझती हैं कि सड़कों पे आने वाला इंकलाब सोशल मीडिया की हद तक है? ये बहुत देर से कह रहे हैं, बहुत देर से कह रहे हैं। कहिएगा कि आपने शायद खुरनोश की बात की, आज रास्ते खुल चुके जी। हैं, आज भी बाजारों में जो है सब्जियों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। क्या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है बाजारों को नहीं देख रहे? जी अभी कर रहे हैं, बिल्कुल सब लोग, आप ठीक कह रहे हैं जी। मैंने जैसे गुजारिश की, मैंने तो खुद कहा कि चूंकि तलब और रसद में थोड़ा सा फर्क आया था तो कीमतों में थोड़ा इजाफा हुआ, बट चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो है वो डायरेक्शन आज बाकायदा तौर पर सर्कुलेट हो चुकी है। तमाम हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स, हमारा पूरा इदारा मौजूद है इस वक्त प्राइस कंट्रोल के हवाले से, और इंशाल्लाह ताला आज शाम तक जो है वो प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगी। अली अली मेरा सवाल ये है कि जो फाइनल कॉल्स है वो इट सीम लाइक कि वो प्रैंक कॉल साबित हुई है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो रियासत जो है वो माँ का किरदार अदा करती है। गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल कॉल क्या है? क्या अभी भी मुज़ाकरात करने के लिए हुकूमत या रियासत तैयार है? देखिए, इसी तरह यह मामला नहीं, हमने तो तब भी सैनिटी की बात की, हमने तब भी मुज़ाकरात किए, इनको बाकायदा हर तरह से फैसिलिटेट किया, इनको जेल की मुलाकातें कराई। अंसार अब्बासी साहब ने आज रिपोर्ट किया हुआ है, इनको हेलीकॉप्टर भी जो ऑफर किया कि ये जो है ये फसाद से बच जाएं, बट प्रॉब्लम ये है कि इनकी खमीर में फसाद है। ये सियासत नहीं कर सकते, इनको सियासत नहीं मालूम, ये सिर्फ फसाद कर सकते हैं, और वही इन्होंने करने की कोशिश की। अगर ये सियासी होते तो सियासी गुफ्तगू करते। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात ना कल हुए थे ना आज होंगे। हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश के ख्वाब देख के और लोगों को दिखा के ये यहाँ तक लाए थे, इनको मुंह की खानी पड़ी है। आज़मा ये बताइएगा, आपको तरीके साहब पे इतराज़ किए हैं, वो अगर मैराथन करते हैं तो उनको मैराथन करने दें। पहले गंडापुर आए, अब पिंकी बिरनी आई, अगर हैट्रिक करना चाह रहे हैं तो मैराथन में इनको। अच्छा, वो बाजी नहीं नजर आई, लीमा बाजी, वो भी तो थी कहीं, वो तो भागती हुई भी नजर नहीं आई। अल्लाह जाने, मतलब वो जो अपने भाई के लिए निकली थी इनकलाब लेने, जो दूसरों के बच्चों को बुला रही थी और बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बड़ी करख्त ज़बान इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनके ना खुद के बच्चे नजर आए ना बाजी खुद नजर आए। बुशरा बीबी के मौके भी काम नहीं आए, बड़ी तैयारियों से आए थे, पंखे भी लेकर के, शैलिंग भी नहीं होगी उसकी भी, हम आंसू गैस से रोक। मेरे ख्याल है वो पंखे ही उल्टा काम कर गए, वो मोकल ज्यादा तेज हवा चली उड़ गए बेचारे। ये बताइएगा कि वो खान को लेने आए थे, बैरिस्टर साहब ने रिक्वेस्ट किया कि अगर आप उनको छोड़ते नहीं है तो कामत का मछली सोचते नहीं। बैरिस्टर साहब ने एग्जैक्टली पठाना वाली गल की है, 1.5 लाख का क्लीन मांग के 1.5 हज़ार ते मन गए ने। बहुत शुक्रिया।